بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سونے میں آخر کیا راز چھپا ہے؟ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت میں برکت کی دعا کی، اور کیوں علماء اکرام نے فجر کے بعد سونے کو ناپسند فرمایا؟ آئیے آج ہم اسی حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں، ایک ایسے راز سے جو 90% لوگ نہیں جانتے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق حکمت اور تدبیر سے فرمائی ہر عمل ہر وقت عبادت کا حصہ بنا دیا، لیکن ان تمام عبادت سے سب سے اونچا مقام نماز کو دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسان جسم میں سر کی ہے، اور انہی 5 نمازوں میں فجر کی نماز سب سے نمایاں ہے، کیونکہ یہ اس وقت ادا ہوتی ہے جب پوری دنیا نیند میں ڈوبی ہوتی ہے، لیکن ایک مومن اٹھ کر اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ سوچئے کتنا بڑا انعام ہوگا اس بندے کے لیے جو اپنے آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ سورہ فجر یعنی فجر کا وقت خود اللہ کی قسم سے بابرکت بنا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے، یعنی صرف 2 رکعت سنت اتنی قیمتی ہے کہ ساری دنیا کا مال بھی اس کے برابر نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ رات اور دن کے فرشتے فجر اور عصر کے وقت ملتے ہیں۔ جب رات والے فرشتے اوپر جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے، تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم نے انہیں اس وقت چھوڑا جب وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ سوچیں اگر آپ اس وقت سو رہے ہو تو فرشتے کیا جواب دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر فرماتے رہتے ہیں، کبھی قرآن کی تلاوت، کبھی تسبیح، کبھی دعا۔ یہ سنت آج بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما، یعنی اگر ہم صبح جاگ کر کام شروع کریں تو اس وقت میں برکت بھی ہے، صحت بھی ہے اور رزق میں اضافہ بھی ہے۔ علماء نے لکھا ہے، فجر کے بعد سونا صرف نیند نہیں بلکہ برکت سے دور رہنا ہے، کیونکہ پہلا برکت کا ذریعہ صبح کا وقت دعا، ذکر اور محنت کا وقت ہے۔ جو سو جاتا ہے وہ اس وقت برکت سے محروم رہتا ہے۔ دوسرا، سستی اور غفلت۔ دن کی شروعات نیند سے نہیں عمل سے ہونی چاہیے، ورنہ سارے دن کی توجہ سست پڑ جاتی ہے۔ تیسرا، رزق کی کمی۔ فجر کے بعد جاگنا روزی میں برکت کا سبب ہے، جبکہ سونا تنگی کا۔ چوتھا، صحت پر اثر۔ سائنس بھی کہتی ہے کہ سورج نکلنے کے وقت زمین پر آکسیجن سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس وقت سونے والے اس تازی ہوا سے محروم رہ جاتا ہے، یعنی جو فجر کے بعد سوتا ہے وہ نہ صرف ثواب سے بلکہ صحت اور برکت سے بھی محروم ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص رات بھر عبادت یا کام میں رہا ہو یا تھکان اتنی ہو کہ جسم آرام مانگے تو تھوڑی دیر آرام کرنا جائز ہے، لیکن لمبی نیند لینا یا اسے معمول بنانا خلاف سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول قیلولہ ظہر سے پہلے تھوڑی دیر آرام کا تھا۔ یہی ہے اصلی حکمت، رات کی نیند، صبح کی برکت اور دوپہر کا آرام۔ یہی ہے ایک مومن کی زندگی کا طرز۔ اللہ ہمیں بھی ایسی زندگی عطا فرمائے جو سنت کے مطابق ہو، برکت سے بھری ہو اور آخرت میں کام آنے والی ہو۔